السلام علیکم۔ میں جو پچھلی بار آپ لوگوں کو بتایا تھا عقیدت کے بارے میں، یعنی عقیدہ جو کچھ ہے عقیدہ ہی ہے، اور میرا جتنا بھی زور ہے نا عقیدہ پہ، کیونکہ میرا اپنا پریکٹیکل ذاتی پرسنلی میں اپنا پرسنل شیئر کر رہا ہوں عقیدہ اپنا، تو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس چیز پہ چلو، اس چیز کو پکڑ لو۔ اور عقیدے کے لیے دنیا میں باہر آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور دنیا اینڈ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، بیسٹ پرسنالٹی ہے، اور ہر چیز میں خیر ہے، آپ کے ہر چیز بتائی خیر ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو بولا کہ جتنا ہو سکے آپ سنت ادا کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ داستان پڑھو گے، آپ کی ان کی زندگی پڑھو گے، تو آپ نے ایک ایک ہر لمحے میں آپ کو بتایا کہ کیسے زندگی نکالنی ہے، اور آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، معاذ اللہ۔ اگر ایسے بولتا بھی کوئی تو گنہ گار ہے، یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے، کبھی ایسا خیال بھی نہیں ہے آپ کی شان میں، یعنی وہ عظیم ہستی ہے آپ۔ تو آپ نے جو فرمایا اس چیز کو پکڑ لو، اور عقیدہ بڑھانے کے لیے وہی ہستی ہے، مولا علی مشکل کشا ہے، آپ کے گھر والے حسنین کریمین ہے، غوث پاک غریب نواز ہے۔ اب غریب نواز نے جیسے پانی آپ نے لے لیا انا ساگر کا، پورا اجمیر کے جتنا بھی کنواں تھا وہ سارا پانی آپ نے اپنے کاسے میں لے لیا، تو یہ کیا ہوا ہے؟ یعنی اس وقت کی ہسٹری جو لکھتے ہیں، انہوں نے بتایا جو آج تک ہم نے پہنچی ہے اپنے تک، تو کیا تھا؟ وہ یقین بڑھانے کے لیے تھا۔ اگر آپ سیدھا بتاتے تو انسان کو یقین نہیں ہوتا، آپ نے کر کے بتایا، اب اتنا کر کے بتایا، اور اپنا اگر یقین نہیں کرے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یا کوئی اچھا انسان ہی نہیں ہے، کہ فیر آدمی نہیں ہے، کہ نہیں یار جو سچ بات ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو ہر چیز آپ کو اپنے فائدے کے لیے بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب جیسے میں ایک ایگزامپل سنت بتاتا ہوں کہ انار کو عربی میں رومان بولتے ہیں۔ اب آپ نے مولا علی مشکل کشا کو فرمایا ہے کہ علی آپ انار کھایا کرو، اور اگر روز نہیں کھا سکتے تو کم سے کم 40 دن میں ایک بار تو ضرور کھانا، اس سے آپ کا دل کالا نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا۔ دل کالا ہو جاتا تو سخت ہوتا، اور پھر دل کی بیماریاں بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ تو انار سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، اور خون صاف ہوتا ہے۔ اور مولا علی نے فرمایا کہ ایک دانہ بھی انار کا اگر کوئی کھا لے گا تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب شیطان انویزیبل ہے، دکھتا نہیں ہے، تو شیطان کیا ہے کہ جتنا بھی نقصان پہنچانے والا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جتنا بھی فائدہ پہنچانے والا ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی ہے، ولی ہے، اور انویزیبل جو ہے وہ فرشتے، اینجل جس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ تو فرشتے ادھر دکھتے نہیں ہیں، اور ادھر شیطان نہیں دکھتا نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو انار اگر آپ کھاؤ گے تو انار سے کینسر نہیں ہوگا۔ اب مولا علی نے فرمایا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، تو شیطان کے فارم ہوتے ہیں، اب بیکٹیریا جو، تو شیطان بیکٹیریا کی شکل میں بھی آتا ہے، وہ شکل بھی بن جاتا ہے، اور بڑی بڑی لمبائی اور اونچی شکل میں بھی بن جاتا ہے، چھوٹا بھی بن جاتا ہے، اس کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے۔ تو اگر آپ وہ کھاؤ گے ایک دانہ بھی تو وہ بیکٹیریا مر جائے گا اندر کا، کیونکہ وہ بیکٹیریا خون میں مل جاتا ہے، اور بیکٹیریا کس کے تھرو جاتا ہے؟ آپ کے منہ کھانے کے تھرو جاتا ہے، سب سے زیادہ سانس کے تھرو جاتا ہے، کان کے تھرو جاتا ہے، آپ کے بالوں کے تھرو جاتا ہے۔ اس کے یہ ساری دوسری سنت میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن انار پہ میں بتا رہا ہوں کہ انار سارے بیکٹیریا کو مار دیتا ہے، اور انار کھانے سے آپ کو بلڈ کینسر نہیں ہوگا، خون کو پیور کرتا ہے اور اندر سارے بیکٹیریا کو مار دیتا ہے، اور چہرے کا رنگ بھی صاف ہوتا ہے انار سے، پیٹ بھی صاف رہتا ہے۔ تو انار کھایا کرو، آپ نے فرمایا انار کھایا کرو، کم سے کم 40 دن میں ایک بار کھا لو۔ تو یہ سنت آپ کی کتنی خوبصورت سنت ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں اس کو رومان کے نام سے پکارا ہے، اور جنت کا پھل ہے قرآن، یہ رومان، ماشاء اللہ۔ تو اور ایک حدیث میں، اور آپ ایک سنت اور بتاتا ہوں کہ انگور کے بارے میں، انگور جو ہے وہ اس سے تھروٹ کینسر یعنی گلے کا کینسر نہیں ہوتا، کیونکہ کینسر جتنی بھی بیماری ہوتی ہے چکناہٹ سے، یعنی چکنی چیزیں جو جم جاتی، کف اور
آپ کا گیس سے ہوتی ہے۔ تو انگور کے اندر ایسڈ ہوتا ہے، تو یہاں پر جتنا بھی آپ کف جمے ہوتے ہیں، کف چکناہٹ، وہ اس کو انگور کھانے سے اس کے اندر سے جو ایسڈ نکلتا ہے وہ ساری چیزیں اس کو ڈریگ کرتا ہے اور وہ اس کو نکال دیتا ہے پیٹ کے ذریعے۔ تو اس سے گلے کا کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگور سے کبھی بدبو نہیں آئے گی، اور چہرے کا رنگ صاف ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی پھل فروٹ سبزی وغیرہ سیزنیبل اگائی ہے، سیزن کے حساب سے۔ سردی میں آپ دیکھو انگور سردی میں زیادہ آتے، تو انگور اسی لیے زیادہ آتے کہ کف زیادہ جمیں گے، ٹھنڈک بیٹھے گی تو آپ انگور کھایا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے کہ سیزن کی چیز کھایا کرو، اور وہ پہلی سیزن کی پہلی فصل جو کھائے گا وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کے اپوزٹ جتنی بھی نیگیٹو چیز ہوتی ہے، جس کو ہم ایول بولتے ہیں، وہ نیگیٹو ہوتی ہے۔ وہ چیز انسان کو دل میں اس کو وہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتی ہے کہ آپ سیزن کی چیز کھایا کرو، پہلی چیز وہ اس کو کہے گا سستی ہونے دو، بعد میں کھائیں گے۔ جب وہ گرمی آنے لگ جاتی تب وہ جیسے انگور ہے بہت سستے ہو جاتے، اس وقت کھاتے تو اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو شروع میں جو آتا ہے تو یہ دل میں ڈالنے والا ایک طرف شیطان ہوتا ہے، ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالتا ہے دل کے اندر، باقی کبھی خیال آئے گا ہی نہیں آپ کو۔ دونوں ہی چیز چلتی ہے، جو اچھی چیز پازیٹیو ہوگی وہ اللہ ڈالتا ہے دل میں، اور نیگیٹو ہوتی ہے وہ شیطان ڈالتا ہے۔ تو آپ سیزن والی چیز جو پہلے سیزن میں آتی وہ کھاؤ، آپ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ سنت جو ہے آپ کو یہاں ہیلدی بھی بنائے گی۔ سنت کی جتنی چیزیں آپ عمل کرو گے، اور مرنے کے بعد وہ قبر میں آپ کی گارڈ یعنی سیکیورٹی اس کے فارم میں آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ کے حکم سے وہ آپ کو شکل دے دے گا، اللہ اس کو جو بھی سنت ادا کرو وہ شکل کی شکل میں آ کے کھڑی ہو جائے گی، اور وہ گھیرا بنا کے جو عذاب دینے کے جو فرشتے آئیں گے، یہ سانپ کی شکل میں جو آتا ہے، وہ اس کو روک دے گی کہ ہم ہمیں ادا کرتا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتا تھا، ہم سنت ہے اور اس شکل میں اللہ نے بھیجا ہے ہمیں، اور اب ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو کھا اپن رہے، اور باڈی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور آخرت میں بھی آپ کو فائدہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی چیزیں وہ سب فائدہ مند ہے، اور جتنا ہو سکے آپ سنت ادا کرو، انشاءاللہ یہ دنیا بھی آپ کی اپنی سنور جائے گی، اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔